ویلکم بیک جی. ذرا آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا اسلامی تعلیمات دے پا رہے ہیں جو ہمیں دینی چاہیے. کیا جس طرح سے ہم اہتمام کرتے تھے کوئی بھی ایسے اسلامک ایونٹ آ جاتا تھا، جس طرح ہم شب معراج کی بات کریں، ہمیں بتایا جاتا تھا، گھر میں بڑے جب بیٹھتے تھے، دادی، نانی، دادا، نانا، اگر ہم دیکھیں گھر کے جتنے بڑے ہوتے تھے ایک جگہ ہم سب بیٹھتے تھے، ہمیں واقعات بتائے جاتے تھے کہ کیا ہوا تھا، اور پھر گھر میں ایک اس عبادت کی پورا اس کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا تھا. کیا آج کے فاسٹ دور میں ایسا ہو پا رہا ہے؟ اور کانٹینٹ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایسا کانٹینٹ بنے، وہ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں یا ہمارے اسکول کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر کس طرح سے اس طرح کا کانٹینٹ انٹروڈیوس ہونا چاہیے. تو آج پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی مفتی اسامہ چترالی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آج چونکہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی شب معراج سے متعلق، اور ظاہر ہے ایک ایسا سفر جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مثال اس کی نہیں ملتی ہمیں. ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم یہاں سے آغاز کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد ہر سال شب معراج کا اہتمام کس طرح سے کیا اور کس طرح سے کرنے کا حکم فرمایا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. دیکھیے، سب سے پہلے جو شب معراج ہے اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بھرپور اہتمام کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور آپ وہاں سے ریجیکشن آپ کو ملے یا آپ کو وہاں سے جیسے کہتے ہیں بیک لیش ملے، وہ شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن وہ اپنے جو آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، یہاں تک کہ آپ جب انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ فارس کی فوج کھڑی ہے تو تم مان لوگوں نے کہا مان لیں گے. لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کا پیغام نہیں مان رہے تھے. ٹھیک ہے، اتنی تکلیف کے بعد اللہ نے باقی انبیاء علیہم السلام کو جس طرح سے خود کو انٹروڈیوس کرایا، وہ کوئی نہ کوئی معجزات ان کو بڑے بڑے دے کے یا ان کے ہاتھ میں چیز تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے خاص اہتمام کیا کہ خود اپنے پاس بلا لیا کہ آؤ دیکھ لو سب کیا ہے. مطلب کہ خود بلانا کہ ہاؤ دا آرڈر از ورکنگ، اور چیزیں ہوں گی کیسے، ہو رہی کیسے ہیں، اور آگے میں کیا کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ بھی اپنی لائف میں اگر آپ جائیں تو اس کو ذرا ریلیٹ کریں. آپ اپنی اتنی کلوزنس کس سے رکھیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا؟ آپ اس سے اپنی فیوچر پلاننگ بھی شیئر کریں، سارا کچھ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں جو مقام بھی بلند کرنا تھا اور ان کو سارے احوال سے انٹروڈیوس بھی کرانا تھا. یہاں تک کہ انبیاء کو بھی یہ پیغام پہنچا دینا تھا کہ یہی جو ہیں سردار انبیاء ہیں. کس طرح کہ مسجد اقصیٰ جب پہنچے سارے انبیاء وہاں پر موجود ہیں اور ان کی امامت، جہاں تک کہ ان کے جد امجد بھی وہاں پر موجود ہے، ہمارے سب کے والد جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل الناس لآدم وآدم من تراب. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا ایسا کوئی عبادتی اہتمام تو نہیں کیا، لیکن ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز شب معراج کا اہتمام ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو ان کے پیروں میں ورم پڑ جاتے. ٹھیک ہے، جنہیں ہمارے پنجابی میں لوگ کڑل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور اماں عائشہ دیکھتی رہتی اور روتی. ٹھیک ہے، اور کہتی ہیں رسول اللہ کیوں اپنے آپ پہ اتنی سختی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ٹھیک ہے، تو اور پھر جسے کہتے ہیں دنیا جہاں کی ساری آسائشیں ہوتے ہوئے عمومی طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ دیا بھی گیا تو اس کے پیچھے ایک ریزن تھی. عرب کی ہم 100 برائیاں کریں، ایک اچھائی بھی تھی ان کی کہ اگر 1-2 گواہ پیدا ہو جائیں تو وہ آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جیسے کہتے ہیں نگیٹ نہیں کر پاتے تھے. ان کے پاس یہی تھا. یہودیوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہو کے آیا ہوں، تو بتاؤ کیسے. انہوں نے کہا جاؤ ان سے پوچھ لو کہ مسجد اقصیٰ کے جیسے کہتے ہیں احوال کیا ہیں، کیسے ہیں. اچھا، سفر ایسا حیران ہو تو میرے خیال سے میں بھی جا رہا ہوں تو میں توجہ شاید ایسی چیزوں پہ نہ دوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک چیز ان کے لیے آسانی کے سامنے نقشہ لا کے رکھ دیا کہ بتا دو. ٹھیک ہے، تو عرب میں جسے کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چیزیں جیسے ہوا، ابو جہل نے کہا کہ اب ہنسی کا ہمیں کوئی موقع، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وہ مسئلہ اس طرح سے آسانی سے کہا جائے کہ ویک پوائنٹ مل نہیں رہا تھا. انہوں نے اس کو ویک پوائنٹ کنسیڈر کیا اور حضرت ابوبکر کے پاس گئے
کیونکہ حضرت ابوبکر اگر کوئی جملہ ایسا کہہ دیتے تو ڈیفینیٹلی ان کی ایک سے بھی تھی، لوگ ان کو سنتے بھی تھے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہاں، کہا پھر انہوں نے سچ کہا ہوگا. سبحان وہ ساری محنت پہ کیا کرائے، جتنے لوگ بھی ساتھ کھڑے تھے، تو وہ بیچارے جو ہے نا انہوں نے کہا بس اس سے آگے جانے کی ہمیں ضرورت کہ انہوں نے کہا ہے تو نہیں سچ کہا. ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر ہے اس کا پوری زندگی شکر ادا کیا، اور ہمیں جو ہے نا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہم ان کی امتیوں میں سے ہیں. یہ ہمارے لیے ظاہر ایک فخر کی بات ہونی بے چاہیے، شک بے اور شک. ہے بھی. مفتی صاحب، اس شب سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ اگر ہم، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم پورا اس ایونٹ کو بیان بھی کرتے ہیں، ہم بچپن سے سنتی بھی آ رہے ہیں، کوئی ایک دو چیزیں جو کہ ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے. دیکھیے یہ ایک بہت اچھا سوال. عمومی طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم جیسے کہتے ہیں چیزوں کے کریکٹرسٹکس، اسپیسیفیکیشنز وہ تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہم میسج بھول جاتے ہیں. اور شب معراج میں اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے پورے احوال دکھائے گئے، اور ان میں وہ بیماریاں اور وہ برائیاں، ان کی باقاعدہ سزائیں دکھائی گئیں جو کہ ان کی امت سے ان کو ہونے کا خدشہ تھا. اوکے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ربا کا ٹھیک ہے حصہ بن جانا، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بننا. پھر انعامات بھی وہاں پہ دکھائیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے ہوں، نماز اور روزے کے پابند ہو، تو آپ کے لیے یہ گھر بھی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے اصل میں یہ جو احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا تھا، وہ اس لیے بھی تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے غم کو چھوڑ کے، اپنے درد کو چھوڑ کے شاید امت کی فکر میں بھی اتنے مبتلا ہو گئے کہ وہ احوال دیکھ آئے تھے. کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی جگہ کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجا ہوتا تو انسان تو ویسے ہی سیدھا ہو جاتا. مطلب سوچے نا کہ ایک ایسی مخلوق جس کا قد جو ہے اس کے پیر زمین کو لگتے ہوں، سر آسمان کو لگتا ہو، اس کا ایک پر مغرب ایک پر مشرق میں جاتا ہو، اگر ایسی مخلوق ہم پر ایک بھی کھڑی ہو جاتی تو ہم سارے سیدھے ہو جاتے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے باقاعدہ ایک ٹرانسفارمیشنل طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم تک لایا تو اصل جو ان کو دکھایا کہ یہ چیزیں ہیں جہاں سے ہم نے بچنا ہے. دیکھیں، اور یہ آپ کا اصل ٹھکانہ ہے. چاہے آپ دنیا میں جو کر لیں، جیسے بھی کر لیں، آپ نے چوز کرنا ہے آپ کی اصل جو ریزیڈنس ہے، پرماننٹ. آج ہوتا ہے نا پرماننٹ ایڈریس اور ریزیڈینشیل ایڈریس، تو میں کہتا ہوں اس کو کر دینا چاہیے ریزیڈینشیل ایڈریس 1، ریزیڈینشیل ایڈریس، کیونکہ پرماننٹ تو میرا ایڈریس وہی ہے کہ جس دن میں ختم ہوں گا اور اس کے بعد ایک ایبسولوٹ میری زندگی ہے جس کے ساتھ مجھے ڈیل کرنا ہے. تو وہاں تک جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال دیکھ کے نا اور اس احوال کا گواہ بن جانا. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ہمارے لیے ایک واضح پیغام کہ جانا ہم نے اسی طرف ہے، اور جب تک ہم اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں آپ کی اور میری لائف جو ہے وہ بالکل انکمپلیٹ ہے. صحیح بات ہے. اچھا مفتی صاحب، اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ایک یہ واقعہ ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں، اسلامک واقعات میں ایون اسلامک کرداروں کی بات کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے کانٹینٹ پہ کام نہیں کیا کہ ہم وہ کردار، وہ واقعات آج بچوں کو بتانے کے لیے ہمارے پاس وہ کانٹینٹ ہو؟ کیونکہ دیکھیں اب وہ وقت نہیں ہے نا کہ نانی اور دادی کی کہانیاں، اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے بچوں کو بیٹھ کے بتائیں، کیونکہ بچے اب ذرا چینجڈ ہیں. وہ جو کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں انہیں اسی طرح کے کانٹینٹ کے تھرو ہمیں یہ پیغامات پہنچانے ہیں، ان کرداروں سے آشنا کروانا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کام بالکل نہیں ہوا، لیکن کام بہت کم ہوا. I've heard کہ آپ نے بھی اس پہ کچھ کام کرنے کا سوچا اور آپ لوگ کچھ کام کر رہے تھے. میں ضرور چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں مجھے کہ اس کانٹینٹ سے متعلق کہ کتنا ضروری ہے اور کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. بیسیکلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر جسے کہتے ہیں نا when the world comes، وہ اس کی جسے کہتے ہیں ضروریات، اور جب اس سے آپ ہٹ کے کام کر رہے ہوتے تو آپ لیڈ نہیں کر پاتے. اگر آپ مسلمانوں کا بھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں بھلا دی تم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. سو ایولیوشن کی بات کریں، آپ سوسائٹی میں سائنس کی بات کریں تو آپ کو مسلمان ہی پیچھے بیک بینڈ، جسے کہتے ہیں ایک میں کانفرنس میں تھا انٹرنیشنل، تو میں نے انہوں نے کہا کہ وی ڈیڈ دس. میں نے کہا ایکچولی یو پیپل ڈیڈ دی انوینشنز، وی ڈیڈ دی ڈسکوریز.
ڈسکوری جو ہے آپ کو جو اس کا روٹ ملا ہے وہ ہمارے ہی جسے کہتے ہیں بڑوں سے ملا ہے اینڈ وی اون اٹ. ایکچولی ایک تو یہ ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک ڈیوائڈ کر دیا. ایک یاد رکھیں کہ ہم ایک امت ہیں, ان ہذی امتکم امۃ واحدہ, ٹھیک ہے, ہم ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور اچھا اس میں جو چیلنج اس ٹائم ہے کہ کانٹینٹ بن بھی رہا ہے. سو میں نے جیسے آپ نے شیئر کیا, میرا پروجیکٹ ہے ایمان اینڈ اخلاق ٹاکس کے نام سے. اچھا اس کی بھی خود آنے کی وجہ کہ میں اپنے گھر میں کچھ بچوں کو دیکھ رہا تھا, اور جب میں نے ان میں کچھ ایسے کارٹونز دیکھے نہ جن کی لینگویج اچھی, نہ جن کے اندر کوئی میسیج ہے, مار دھاڑ کو فن دکھا رہے ہیں, سارا کچھ ہے, تو میں نے کہا کہ یہ بچہ سیکھ کیا رہا ہے, کیا مطلب اس کی چیز کو. تو میں نے پھر یہاں دیکھا تو ہم اصل میں نا بچوں کے لیے کانٹینٹ کریٹ کریں. بچوں کے لیے کانٹینٹ نہیں, بچوں کے لیے میسیجز کریٹ کرنے ہوتے ہیں. اور یہ مجھے جیسے کہتے ہیں, ایک میں ان کا نام لے, ٹیلی کومن کریٹو ڈائریکٹر, یہ پنک پینتھر اور یہ سائلنٹ کارٹونز انہی کا کانسیپٹ تھا فرسٹ دنیا میں. سو انہوں نے کہا دیکھو وہ کارٹون کچھ بولتے بھی نہیں بٹ دیر از اے میسیج. سو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ آپ نے میسیج پہنچانا ہوتا ہے. سو فرام دیر آئی گاٹ کہ اچھا ہمارے پاس کیا میسیج ہے. سو اس میں پھر یہ جو کریکٹر ہیں ایمان اخلاق ٹاک, اس میں ایمان بڑی بہن ہے, اخلاق چھوٹا بھائی ہے, وہ کریٹڈ, یہ دو کریکٹرز کریٹ کیے. پھر اچھا ہم بچوں کو اچھائی یا برائی بتاتے ہیں, ہم نے نا ان کو وہ ویژولائز کر دیا. جیسے اس سٹوری کے اندر کہانی ایک ویرانپور علاقے کی ہے. ہم اس کہانی پہ تو آتے ہیں, لیکن چونکہ بڑے آپ نے نا انٹرسٹنگ نام رکھے ہیں, ایمان اور اخلاق. سو یہ دو کردار ہیں جس کے تھرو آپ میسیجز ظاہر دے رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ کتابیں بھی ہیں, کریکولم کا حصہ بھی بننے جا رہا ہے, کس حد تک بن چکا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ذرا انٹروڈیوس تو کرائیں سب کو کہ ایمان اور اخلاق کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. تقاضا ہے اچھے کام کریں ہم, اخلاق کے ذریعے سے اسے عام کریں ہم, اچھی ہدایتیں سبھی عمل میں لائیں گے, بری سب ہی باتوں سے انکار کریں ہم, اس ملک کو برائی سے آزاد کر ڈالیں, اخلاقی اقدار کو بحال کریں ہم. ایمان کا تقاضا ہے اچھے کام کریں ہم, اخلاق کے ذریعے سے اسے عام کریں ہم. ایمان کو اخلاق سے تمام کر ڈالیں, رسول ہاشمی سے یہ اقرار کریں ہم, جو ہونا تھا سو ہو چکا اسے درگزر کریں, سب مل جل کر چلے اور کمال کریں ہم, عمل میں لائے تو سب ہی وعدے نبھائیں گے, اس زندگی کو مل کے بے مثال کریں ہم. ایمان کا تقاضا ہے اچھے کام کریں ہم, اخلاق کے ذریعے سے اسے عام کریں ہم. ایمان کا تقاضا ہے اچھے کام کریں ہم, اخلاق کے ذریعے سے اسے عام کریں ہم. جی اور ویژولس کی اگر بات کریں تو ویژولس بھی بڑے زبردست قسم کے رکھے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے بچوں کو اٹریکٹ کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں ریلیٹ ضرور کروں گی اس دور سے, جس طرح یہ مجھے اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا لگ رہا ہے, وہ جو ہم مینا کی کہانی نہیں, ایک کریکٹر آتا تھا اور سب, کیونکہ بچے ہمیشہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرح کے میسیجز. میں کانٹینٹ اس کو ضرور کہوں گی, کانٹینٹ ہی آبویسلی ایک طرح سے ہے. اچھا کس کس لینگویج میں آپ لوگوں نے اس کو کیا؟ ایونچولی اس میں جیسے یہ بکس ہیں, ایک ہم نے اس کے نا 4 پروڈکٹس ہیں. ایک فرسٹ ہم نے اس کو جیسے کہتے ہیں ایکشنیبل بکس کے طور پہ اس کو ریڈی کیا. اچھا یہ 7 بکس ہیں اور یہ اسٹوری فرام 1 to 7 کنیکٹڈ ہے, مطلب ٹل 7 تک جائیں گے. اچھا پھر اس میں نا ایمان اخلاق کا ہیروئک ورژن بھی ہے, وہ رایا اینڈ نصیر کے نام سے ہے. ہم نے ایک وہ بھی, اور وہ ہم نے کانسیپٹ لیا 2 بہن بھائی, میں ڈھونڈ رہا تھا تو اسلامک ہسٹری میں خولہ بنت ازور اور زرار بن ازور رضی اللہ عنہما دونوں ملے, اور ہم نے جو ہے نا انہی کو جسے کہتے ہیں نا کانسیپٹ کو لیتے ہوئے ان کو سارا کیا. جیسے بتایا کہانی ویرانپور علاقے کی, اس کو امن پور واپس بنانا ہے. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی جو میسیج ہے پورے بک کا وہ یہ ہے کہ یہ ملک کو چھوڑنا کوئی سولوشن نہیں ہے,
بلکہ جو ملک سے اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ نے اس شکایتوں کو خود دور کرنا ہے. ویری ٹرو. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے ہم نے سیکول وائز ہم نے ان چیزوں کو رکھا. اور پھر اس میں ہماری جو دوسری وہ پری جو اسکولس ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے اسٹوری بیسڈ کلرنگ بکس ہیں. اچھا. پھر اس میں آڈیو اسٹوری پورٹل ہے جو تقریباً 3 لینگویجز میں انگلش, اردو, عربک. اور ہمارا کنٹینٹ بھی ابھی یہ انگلش میں انیشیلی آیا ہے جو کہ تقریباً 35,000 تک کے اسٹوڈنٹس کو پہنچے گا اس سال انشاءاللہ. اور پھر اگست میں ہم عربک, اردو 2 لینگویجز میں اس کو لے آئیں گے. دین بائی دسمبر اٹ ول بی ان فرینچ اینڈ اسپینش انشاءاللہ. اس میں بھی. اور جو ابھی ہم جس طرح دیکھ رہے تھے بیکاز وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں بھی وہ تو اردو میں تھا لیکن اس میں بھی کیا انگریزی کانٹینٹ ہے کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بھی ہے نا کہ بچے ذرا انگریزی کانٹینٹ زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں. اصل میں ابھی جو اینیمیشن کی طرف جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ابھی جیسے یہ ایک اے آئی ایڈ کریٹڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس میں ایک چیز دیکھی ہے. دیکھیں میں جب میں ایک بہت بڑے برانڈ کے پاس گیا جب اور میں اس کا کام دیکھنے گیا امریکہ میں, سو ان کا میں نے جب کام دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ ایک ویڈیو کو بناتے $30,000 $35,000 خرچ کر دیتے ہیں. اور اچھا اس میں بھی ان کی ایک شرط ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 20,000 ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں. جب ہم وہاں ویڈیو بھیجتے ہیں اگر 20% سے زیادہ ریٹ آ جائے کہ 12 سیکنڈ سے پہلے بچے نے گردن موڑ لی ہے تو ہم اس ویڈیو کو دوبارہ سے جسے کہتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں کہ وائی اٹ ہیپنڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہوتے ہیں نا ریٹینشن پہ اتنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ بچوں کو جو اینیمیشنز اٹریکٹ کرتی, ابھی بھی دیکھیں ہمارے یہاں کام بہت ہو رہا ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر اس میں جائیں گے بچے کا ریٹینشن دیکھیں گے وہ اتنا نہیں ہے. سو ہم اینیمیشن پہ جانے سے پہلے ہمیں ایک اور بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا, بٹ آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا, انکل سرگم, ہم سب کے بچپن کے. سو ان کی ٹیم کو لیتے ہوئے ہم نے نا اس کے پپٹ شوز بنا. اچھا. اینڈ وی تھاٹ کہ شاید بچوں کو نہ ہو, تو میرے ساتھ ایک اسکول میں باقاعدہ یہ حادثہ ہوا کہ میٹرک کے بچے اور بڑے بچے آگے, سر ہم نے زندگی میں پپٹ شو نہیں دیکھا, ایک دفعہ ہمیں بیٹھنے دیں آپ. میں نے کہا بچوں یہ تم لوگ سے, بٹ وہ بیٹھے اور ہمیں لگا انہوں نے بھی انجوائے کر رہے اس چیز کو بیٹھ کے. تو ہم نے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی پپٹ شوز انشاءاللہ وہ آن لائن بھی آئیں گے اور انگلش اردو دونوں لینگویجز میں ہوں گے ابھی وہ. اور اس کے ساتھ جو اینیمیشن کا فرسٹ پروجیکٹ ہے, جیسے ہمیں کل بڑی انڈورسمنٹ ملی گورنمنٹ کی طرف سے, رانا مشہور صاحب سے ملاقات ہوئی, پریزنٹڈ ہم اس پروجیکٹ, بڑی انڈورسمنٹ ملی. سو انشاءاللہ جیسے انشاءاللہ اسٹیٹ کی سپورٹ رہی ہمارے ساتھ, تو اس کی اینیمیشن کو بہت اچھی, جسے لیگو اینیمیشن کہتے ہیں, آپ نے جیسے دیکھا ہو وہ مارول VFX لیول کی, اور بہت اچھے کام اس پہ ابھی تک پاکستان میں ایک ہی لیول کا برقع وینچر کا کام ہوا, اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکا. تو ہم اس لیول پہ انشاءاللہ اس کام کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اوکے. اسکولوں میں کریکولم کا حصہ بنانا, تھوڑی سی بات تو آپ نے اس میں کی تھی, لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ آپ نے سٹارٹ کیا 15 اسکولوں سے جو پائلٹ کیا آپ نے, اینڈ ناؤ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ ابھی انشاءاللہ جب نیا سیشن سٹارٹ ہوگا تو 50 اسکولوں میں 50 اسکولز with 35,000. اوکے, یہ ایک اچھا, میں کہوں گا اچھی پیس ہے نا کہ آپ اس میں ایک اور بھی چیز بتائیں, ہم نے بچوں پہ نیا برڈن کوئی نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا, وی وینٹ ٹو اسکول, ہم نے دیکھا مورل ایجوکیشن کے لیے فوکس سب ہے, لیکن کیا کہ کانٹینٹ اپنا نہیں ہے. اور اچھا ہم اس کو بھی سبجیکٹ ٹریٹ کریں کہ بچہ رٹا مار کے آئے, آنیسٹی, واٹ از آنیسٹی, ہاؤ ٹو پرفارم آنیسٹی, تو پھر اس نے پیپر دینا ہے, پھر اس کو نمبر ملنے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو مشکل ہے میکینزم. ہم نے اس میں تھوڑا سا 2 ایلیمنٹس کو لائے. ایک ہم نے اس ایگزام نکالا, دوسرا ہم نے بچے کو نئی بک نہیں ڈالی. وی سو دا لائبریری پیریڈ جو ہے نا وہ ویسٹ ہو رہا ہے. ہم نے اس لائبریری پیریڈ کو اسٹوری ٹیلنگ پیریڈ میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس پہ صرف ٹیچرس کو ہم ٹرین کرتے ہیں اسٹوری ٹیلنگ پہ, کہ وہ اسٹوری سنانا, جو وہ کیونکہ ایک جیسے کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں وی نیڈ اے ٹیچر ہو کین ایکٹ لائک اے کلاؤن. ٹھیک ہے, ہمیں وہ چاہیے بچے کو ٹرین کرنے. سو ہم اس کو پورا ٹرین کرتے ہیں, اور اس کی بیس پہ اچھا اس بک کا کوئی ایگزامینیشن نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں گے اس کے جسٹ ایکشنیبلز ہیں جس میں فیملی, اچھا اس میں فیملی انوالو ہے, کلاس گروپ انوالو ہے, ٹیچر انوالو ہے, وہ اس کو کروائے گا. اور اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں پھر ہم نے بچوں کے لیے گیمنگ پورٹل بنا دیے. جب وہ وہاں جا کے گیمز کھیلیں گے نا, اس کی بیس پہ اس بچے کی ہمارے پاس سائیکولوجیکل پروفائلنگ آ رہی ہوگی کہ جو وہ پڑھ رہا ہے کیا وہ پرسیو کر پا رہا ہے کہ نہیں, یا وہ سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں. تو وہ ہمارے لیے جو ہم نے اس سے نا بالکل ریلیکس کر, جس کی وجہ سے اسکولس نے اس کو ذرا روم جلدی دے دیا. اور میرا خیال ہے ضروری بھی ہے, کیونکہ واقعی بچوں کو کچھ ڈفرینٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ان کے سبجیکٹ, باقی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ٹیچنگ میتھڈس چینج ہو رہے ہیں, کریکولم بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کافی اسکولس نے کوئی ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیسن پلاننگ اب ڈفرینٹ ہونا چاہیے. بچوں کو لیکن کچھ ڈفرینٹ
ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے. کیوں نہ جو اسلامیات کا پیریڈ ہوتا ہے اس کلاس میں اس کو ساتھ میں پڑھایا بھی جائے, بتایا بھی جائے, بیکاز ہم ایمان کی بات کریں, اخلاق کی بات کریں, اور آبویسلی ہمارے دین کی بھی بات ہو رہی ہے. اور آئی تھنک اس میں اگر سبین ناٹ جسٹ ریلیجیس, اگر انگریزی کے طور پہ بھی آپ اس کو رکھیں, انگلش لٹریچر کے طور پہ بھی آپ اس کو رکھیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کا امتحان اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ریلیجن دیکھیں, every religion agrees upon morality. Absolutely. These are the moral subjects. Social. ہمارے لیے چیلنج یہ ہوا ہے کہ ایک ورلڈ سے نا ایتھکس کو اپنی مرضی سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا, بٹ ریلیجن کی گراؤنڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ morality پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیتا. دنیا میں جیسے کہتے ہیں ایتھکس کی گراؤنڈ, اور مطلب جیسے ایک اسٹیٹ میں آپ جائیں گے تو پروسٹیوشن لیگل, دوسرے میں جائیں گے وہ کہے گا جی انلیگل ہے, اپنی مرضی سے وہ. لیکن مورالٹی جہاں انسان ہے نا وہ کامن ہے. اور اچھا یہ جو اس میں ہے, جیسے میں اگر کیریکٹرز آپ کو بتاؤں تو بیسیکلی جو ویلنز ہیں اس میں فاسد ہے, حاسد ہے, متکبر ہے, کاذب ہے, کاہل ہے, مسرف ہے, وساوس ہے. 7 deadly evil sins ان کو کرسچینٹی کہتی ہے, اسلام کہتا ہے, جودائزم کہتا ہے. سو مینس وہ کامن یہ ہے کہ, تو یہ ایک کریکٹر بلڈنگ کا میسیج ہے. اور ڈیفینیٹلی ابھی جیسے میں نے کچھ کرسچن کمیونٹیز اور ان کے ساتھ بھی شیئر کیے تھے, ٹوک اٹ, مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ایزیلی. دیٹس گریٹ. چلیں یہ جو آپ نے بات کی نا, میں پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے کہ جس طرح یہ والی تو ہے دا وسپرنگ شیڈوز, لیکن میں دیکھتا لاسٹ ون از دا رائز آف امن پور, جو آپ نے پہلے بات بھی کی تھی نا کہ کیسے ایک ویران پور کو امن پور بنانا ہے. تو ہم اس کہانی کو مزید ذرا لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں, جو ہمیں اس وقت بچے سن رہے ہیں, جو پیرنٹس سن رہے ہیں, اور جس میں ایکٹیویٹیز ہیں وہ کتنی زیادہ زبردست پلان کی گئی ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں مفتی صاحب, واپس آئیں گے, اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو. اسٹے ود اس. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. شب معراج کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش بھی کریں کہ کیا گیپس ہیں جن کو فل کرنے کی ضرورت ہے, جس سے ہمارے بچے اسلامک کانٹینٹ کو سمجھ سکیں, اسپیشلی یہ کہ وہ کانٹینٹ ان کے حساب سے, ان کے مطابق ان تک پہنچایا بھی جا سکے, اور اس اسپیس میں اس انداز سے پہنچائے. کیونکہ ہم بچوں سے شعیب ہمیشہ یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا, بچوں کو وہ نہیں پتا. آپ دیکھیں بچوں کو کیسے پتا ہوگا جب ہم ان کے لیے ایسی کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے, نہ ایسا کوئی کانٹینٹ ہے. آپ سوشل میڈیا نکال لیں, وہاں پہ بھی ہر طرح کا کانٹینٹ ملے گا, لیکن بچوں کے حساب سے کوئی ایسا کانٹینٹ آپ کو نہیں ملے گا جس کے تھرو وہ سیکھ سکیں اور ہمارے اسلام کو سمجھ سکیں, ان کی ایمان اور اخلاق جو ہے جس سے پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے, اس حوالے سے ان کی تربیت بھی ہو سکے. آپ یہ دیکھنا سبین, آج کل کے بچے, میں اکثر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے اس کی اسٹوری بکس دیکھتا ہوں, تو اس میں کردار ہیں سیم ہے, ویلف ہے, اور ڈفرینٹ اور کریکٹرز ہیں. سو وائی ناٹ ان کو آپ پڑھائیں یہ کردار, چونکہ ذرا آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں اپنے آس پاس. اور جو آپ نے بات کی ذرا وین اٹ کمس ٹو ریلیجن, تو ساتھ ساتھ نا آپ اپنے سبجیکٹ کے اندر ہی اس سے متعلق اچھا, میں یہ بات بھی ہمیشہ کرتی ہوں کہ دیکھیں ہم ہمیشہ سپر ہیروز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم سپر ہیروز کا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو, اچھا فلانا جی سپر مین ہے, اسپائڈر مین ہے, اور پتہ نہیں کون کون. ہم کیوں نہیں جب ہم اس طرح کی انسپریشنل سٹوریز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے بچے کو, ہم اپنے اسلامک سٹوریز کیوں نہیں بتاتے, ہم اپنے اسلامک ہیروز کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے, ہم اپنے پروفٹس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے, جن کی زندگی سے ہم اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں, جن کی زندگی کے کچھ جو بھی واقعات ہم اپنے بچوں کو بتائیں تو ہر ایک واقعے سے ایک سبق ہمارے بچوں کو ملتا ہے. سو اس حوالے سے کانٹینٹ پروڈیوس ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, آگے ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. مفتی اسامہ چترالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, اور پروفٹس کی اگر ہم بات کریں, ان کے حوالے سے آپ لوگ کس طرح سے کام کریں, کیسے کانٹینٹ پروڈیوس کریں, بچوں تک پہنچایا جا سکے؟ اچھا, اس میں جیسے کہ میں نے بتایا یہ تو بکس تھی فوکسڈ آن جو ہماری سوسائٹی اور اس کو. سو ایک گیپ ہم نے دیکھا, میں بچوں سے پوچھا اچھا تم حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہو, جب میں دیکھا وہ پرسنالٹی سے تو کنیکٹ کیا, لیکن جو پروفیٹک ٹریٹ ہے اس سے وہ کنیکٹ نہیں کر سکا. سو اف آئی گیو یو این ایگزامپل کہ اخلاق واز ان اسکول اینڈ ہی ہرڈ کہ جو سکندر اعظم ہے, الیگزینڈر ہے, ہی واز دا گریٹسٹ کنگ ایور. سو وہ اس کی ایک مطلب اسٹوری لائن ہم نے اس طرح سے رکھی کہ اس کے تھاٹ پنچ کرتی ہے اس کو کہ کیا ان سے بھی بڑا کوئی کبھی بادشاہ رہا ہوگا یا وہ. سو فرام دیئر اس میں ایک ٹیلی پورٹ کا ہم نے ایلیمنٹ ڈالا کہ ہی گیٹ ٹیلی پورٹڈ ٹو امام ابن کثیر لائبریری اینڈ دیئر ہی ڈسکس ود ہم. سو ہی ٹیکس ہم ٹو
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے کے جاتے ہیں. پھر دیر ہی کوشچن کہ یہ تو نبی ہیں, کوئی انسان دکھائے, تو وہ پھر حضرت عمر کے دربار میں لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو صحابی ہے نا, کوئی کامن. پھر وہ عمر ابن عبدالعزیز, اس طرح ٹل آٹومن امپائر تک وہ سارا اس طرح ٹریول کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے ایک بچہ. سو بیسیکلی جب آپ اسٹوری بھی کنیکٹ کرتے کچھ تو اس کے بیک بیہائنڈ موٹیو آپ نے پہلے اسے گائیڈ کرنا. ہم عمومی طور پہ پرسنالٹیز کو شیئر کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ کرتے, اور اچھا وہ ٹھیک ہے شاید کرتا ہوگا, لیکن ہم نے جب اس اسٹوری لائنز پہ جب بچوں کو اسٹوری سنائی تو ہم نے دیکھا کہ بچے بہت انٹرسٹ سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں, اور اچھا ان کو وہ نام بھی یاد ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ اچھا یہ ہے, یہ سیکوینس تھا, یہ تھا سارا. سو ہم نے اس میں ایک کام کیا, ہم نے آڈیو اسٹوری پورٹل کی شیپ میں اس کو کیا. اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں یہ تو ویڈیو کا دور ہے, آپ آڈیو کیوں لیں. دیکھیے اس ٹائم بہت بڑا ایک چیلنج ہم اپنے بچوں کا دیکھ رہے ہوں گے, اور آپ بھی, کہ لسننگ ریٹینشن بچوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. 7 سیکنڈ سے زیادہ, 8 سیکنڈ زیادہ وہ بات نہیں سن پا رہے. اچھا یورپ تو اس بارے میں سوچ چکا, اس نے تو ابھی بچوں کے لیے آدھا گھنٹہ لسننگ کو مسٹ کر دیا کہ کوئی نہ کوئی لسننگ کانٹینٹ یا کچھ ہو. سو ہم نے بیسیکلی جب یہ چیز بنائی تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہم وقت, ٹائم اور اس چیزوں کو دیکھتے ہیں. دا تھنگ از وی ہیو ٹو سی دا فیوچر چیلنجز ٹو. سو بچوں کی اس لیے لسننگ ریٹینشن کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے ہم نے جو ہے یہ پورٹل, جو آڈیو اسٹوری پورٹل, جو کہ اپریل میں انشاءاللہ ہمارا جسے کہتے ہیں پبلک ہو جائے گا, جس میں 3 لینگویجز میں آپ انگلش, اردو, عربک انیشیلی, دین آہستہ آہستہ پھر فرینچ, اسپینش, جتنی بھی لینگویجز ہیں. بیسیکلی جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں وہ ہیلپ تو کر دیتے ہیں اب آپ کو چیزیں بلڈ کرنے میں, لیکن تھوڑا سا اس کی سیکوینس کو الائن کرنا, اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہیومن ایلیمنٹ سے کام ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ ایرر ختم ہو جائے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں بچوں کے لیے ہم کریں. جیسے اب معراج کا واقعہ ہے, اب معراج کے واقعے کو اس طرح سے جیسے ہم نے ایک بچوں کو میں نے سٹوری اپنی بیٹی کو سنائی. اچھا میں نے دیکھا کہ وہ چیز وہ 2.5 سال کی ہے. میں نے سنا ہے کہ ایک رستے میں ہم جا رہے تھے اور رستے میں نا ایک ابابیل ملی. وہ بیٹا دیکھا ابابیل, ایک چھوٹی سا نا چڑیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر لے گی. پھر ہم نے ابرہا کا پورا واقعہ نا اس سٹوری میں نے اس بچی کو کہا کہ ابابیل سنا رہی ہے کہ ابابیل تم کہاں جا رہی ہو. اچھا میں ادھر جا رہی ہوں. اچھا کیوں جا رہی ہو, ٹھیک ہے. تو ابابیل پورا واقعہ سنا رہی ہے, وہی جو عام الفیل کا ہوا, ٹھیک ہے, ابرہا کے ساتھ. تو کیا ہے کہ وہ ابھی میری بچی ہے کہ بلبل, وہ بلبل کہتے ہیں, بلبل ہوتی ہے نا, وہ اس طرح پتھر لے کے جاتی ہے, ہاتھی گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو سم وے کہ اس طرح سے ہم نے بچوں کو کریکٹرز کے ساتھ وہ چیزیں سنا. تو اس طرح سے ابھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسی طرح سے ہم نے ایلیمنٹ کہ بچوں کو ہم نے کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے لیول پہ جانا ہوگا. ان کی جیسے میں بچپن سے ایک واقعہ نا مجھے بڑا عجیب, اچھا وہ کوشچن میں کہتا ہوں کوئی 15 سال بعد حل ہوا. وہ پتہ نہیں کہیں ایسی نا مسجد کے جمعے میں نے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو جسے کہتے ہیں برہنہ ہو کے یہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ہے ایک روایت بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کھولنے لگے وہ غش کھا کے گر گئے, انہوں نے نہیں کیا. اچھا میں وہ نا بچپن میں نا ایک وہ کوشچن میرے ذہن میں پڑ گیا کہ اچھا ننگے ہو کے کیسے کرتے ہوں گے, لوگ نہیں ہوتے ہوں گے, کیا ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ میں بچپن سے کوشچن سوچتا رہا, ٹھیک ہے. اور مجھے ایسے لگا کہ کئی ڈاؤٹس اور وہ چیزیں نا جنم لیتی رہی, کیونکہ میں کوشچن نہیں پوچھ سکتا تھا کسی سے نہ کرنے کا, اور وہ ایسا ٹائٹن اپ ہوتا تھا, ڈر بھی لگتا تھا بہت سی چیزوں سے. سو میرے خیال سے بچوں کو بتانے کا طریقہ کار, اور وہ اس پہ بھی ہمیں کام کرنا ہوگا کہ ہم نے بچے کو کوئی ایونٹ اگر ابھی معراج ہے, اب وہ بچہ جو آج کا ہے نا جو, اور جین زی اب تو میرا بیٹا کہہ رہے ہیں بیٹا سٹارٹ ہو گیا نا, لکھنے جانے میں سوال نہیں کرے گی ابھی. ہاں اب وہ میرے خیال سے جو اب بچے ہیں نا, دے آر آسکنگ اے ریزن. Yes, for every single thing. With you, وہ yes, میری بیٹی نے کچھ سوال کیا, then I called you اور میں نے کہا talk to her. وہ اس کا جو ہے کہ اب بچے نا ریزن پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں اگر ہم نے ابھی ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا, سو وہ جس جگہ پہ جائیں گے آپ کو ان کو لانا مشکل ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بچہ نو میٹر واٹ, وہ جیسا بھی سوال کر رہا ہے, بھلے آپ کو اس میں لگے کہ نارملی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اسپیشلی بچوں کو لے کے اگر مذہب سے متعلق کوئی سوال کیا تو ہمارا فوراً ریئیکشن ہوتا ہے نہیں یہ بات مت کرو, نہیں اس طرح نہیں بولو. حالانکہ وہ بچہ ہے, اسے نہیں پتا, وہ تو سوال پوچھے گا. سوال آپ کاملی سنیں, وہ سوال سنیں, اس سوال کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہے, وہ نالج ہے اور آپ جواب دے سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. نہیں ہے تو
جس کے پاس مستند انفارمیشن ہے آپ اس سے گائیڈنس لیں اور اس سے جواب ہمیں دیں. اس پہ نا بچوں کی اس پہ میرے خیال سے خصوصی کام میں آپ کے پروگرام سے کہوں گا کہ ضرور اس پہ کریں. بچوں کو کوشچن کو جھڑکے مت. میں کیونکہ میں نے کہا نا اب یہ جو سوال ہے اب یہ اگر دادا جان ہے تو میں وتھ یور کائنڈ پرمیشن شیئر کروں. میں بچپن میں نا دادا کی وہ بک سامنے پڑھی تو میں مینسٹرل سائیکل کا وہ لکھا ہوا تھا, حیض ورڈ لکھا تھا. کہتا تھا حیض کیا ہوتا ہے, تو اچھا مجھے ایسے لگا کہ میں دادا میری طرف اٹینٹیو ہوئے اور انہوں نے نا پیچھے سے اشارہ کیا. میں نے مڑ کے دیکھا کہ میری والدہ پیچھے کھڑی ہیں اور انہیں کہا کہ آپ چلی جائیں. اور میرے دادا نے مجھے ایسے ایکسپلین کیا اس ساری سچویشن کو کہ جیسے اٹس جسٹ اے میڈیکل تھنگ اور کسی ایک انسان کی جیسے کہتے ہیں باڈی اور ہارمونل چینجز, ان کو اتنے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا. مجھے کبھی اسی چیز اچھا جب میں کالج اور اس میں آیا آئی کین شیئر دا تھنگ, وہاں جو گائیڈنس جہاں سے یا جن سورسز سے مل رہی تھی وہ بہت نیگیٹو تھی. اور اس سے کیا تھا کہ جو وہ جوانی ہے, وہ جو ٹین ایج ہوتی ہے, جب آپ کو باہر سے آپ بچے کو سوال گھر میں ایڈریس نہیں کریں گے, وہ باہر سے ایسے بندے سے پوچھے گا, وہ اتنے غلط طریقے سے گائیڈ ہوگا. اور کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا انفارمیٹیو ہے, نالج نہیں دیتی. یہ ہمیں کلیئر ہونا ہوگا کہ انٹرنیٹ گیوز اس انفارمیشن, نالج نہیں دے سکتا. بڑی اسکیٹرڈ انفارمیشن ہے. بالکل. پھر اس سے آپ وہ انفارمیشن اٹھائیں گے جو آپ کی پسند کی ہے. سو میرے خیال سے ہمیں ان گراؤنڈز میں کہوں گا آپ بچوں کے سوالات کو ایڈریس کرو. اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ بیسیکلی ہماری زندگی تو گزرتی ایمان اور اخلاق کے گرد ہے. سو جسٹ جب نام بھی میں رکھ رہا تھا تو میرا تھا کہ یہ اتنا نام چینٹ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایمان اور اخلاق ہی نا زندگی کا اصل حصہ ہے. بہت خوبصورت. اسامہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بڑی خوبصورتی سے آسان الفاظ میں آپ نے بہت ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کی. اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ جب ایسا کانٹینٹ پروڈیوس بھی کیا جا رہا ہو اور جب آفر کیا جا رہا ہو ہمارے اداروں کو بھی, ہمارے جتنے بھی اسکولس ہیں تو ان کو اس کو ویلکم کیا جائے. اور کر رہے ہیں اسپیسیفک کر بھی رہے ہیں, اور اسپیسیفک سلاٹ ہونا چاہیے جس میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ میسیج, اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ بچوں کو بتایا جا سکے. کیونکہ بہت خوبصورتی سے لگا کہ ہماری پوری زندگی ہے وہ ایمان اور اخلاق کے گرد گھوم رہی ہے.